لله رب العالمين والعاقبة للمتقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا صدق الله العظيم. محترم نوجوان بھائیوں، اسلام اور پاکستان کے پاسبانوں، میں کامیاب انٹرا یوتھ الیکشن پر آپ لوگوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ 2017 کے نئے سال کے پہلے دن ایک نئی انقلاب کی بنیاد آپ لوگوں نے رکھ دی ہے۔ کامیاب انٹرا یوتھ الیکشن سے ثابت ہو گیا کہ پاکستان کے بالخصوص خیبر پختونخوا کے نوجوان سب سے زیادہ باشعور بھی ہیں اور سب سے زیادہ جمہوریت کے اوپر یقین رکھنے والے بھی ہیں۔ جس پرامن انداز سے، جس منظم انداز سے آپ لوگوں نے انٹرا یوتھ الیکشن کے پہلے مرحلے کو منعقد کیا، وہ قابل تحسین ہے۔ میں کامیاب ہونے والے تمام یوتھ لیڈرشپ کو جو اس انٹرا یوتھ الیکشن کے نتیجے میں کامیاب ہوئے ہیں، ان کو بھی تہہ دل سے مبارکباد دیتا ہوں۔ ان کے اوپر یہ یوتھ کمیونٹی کے اعتماد کا اظہار ہے اور وہ اس پہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ ان یوتھ لیڈرز کی قیادت میں ہی انشاءاللہ ہم اسلامی پاکستان، خوشحال پاکستان کے خواب کو شرمندہ تعبیر کریں گے۔ اب ہم منتخب یوتھ لیڈر کی قیادت میں اپنے مشن کو اور اپنے پاکستان کی تعمیر کے اس کاز کو آگے بڑھائیں گے۔ میں آپ لوگوں کو مبارکباد بھی دیتا ہوں اور ساتھ آپ لوگوں سے یہ درخواست بھی کروں گا کہ اب پاکستان کی تعمیر، پاکستان کی ترقی اور عوام کی خدمت کے لیے دن رات ایک کر لیں۔ دوسرے مرحلے میں ہم پہلے مرحلے میں 22 اضلاع کے 387 یونین کونسلوں میں تقریباً 1.5 لاکھ نوجوانوں نے ووٹ ڈالا ہے اور 3500 نئے یوتھ لیڈرز جو ہیں وہ منتخب ہو گئے ہیں۔ یہ بہت ہی خوشائند بات ہے۔ دوسرے مرحلے میں 70% صوبے اور قبائلی خطے میں اب انتخاب ہوگا۔ دوسرے مرحلے کے جو انتخاب ہیں انٹرا یوتھ الیکشن کا، اس کی تفصیلات کچھ اس طرح سے ہیں کہ 15 سے 20 جنوری تک کاغذات نامزدگی جمع ہوں گے اور اس کے اوپر اعتراضات بھی ہوں گے، اس کی جانچ پڑتال بھی ہوگی اور اس کی ختمی فہرستیں بھی تیار ہوں گی۔ 21 جنوری کو امیدواران کی ختمی فہرستیں وہ یونین کونسل کی سطح پہ اب اعزام کی جائیں گی۔ 21 سے لے کر 5 فروری تک ممبرشپ مہم چلائی جائے گی تمام ان یونین کونسلز کے اندر کہ جہاں پہ انٹرا یوتھ الیکشن منعقد ہونے جا رہا ہے، اور 5 فروری سے لے کر 10 فروری تک ووٹر لسٹ کی ختمی فہرستیں بنائی جائے گی اور پھر 12 فروری کو انشاءاللہ انتخاب ہوگا۔ 12 فروری کے انتخاب کے لیے میں تمام نوجوانوں سے درخواست کروں گا کہ وہ آگے بڑھیں۔ انٹرا یوتھ الیکشن میں یوتھ لیڈر بننے کے لیے کاغذات نامزدگی اپنی یونین کونسلز کے اندر جمع کرا دیں، JI یوتھ کی ممبرشپ کروائیں، زیادہ سے زیادہ نوجوانوں کو پاکستان کی تعمیر اور عوام کی خدمت کے لیے JI یوتھ کے ممبر بنائیں اور 12 فروری کو نکل کر اپنی قیادت کا انتخاب کریں، یوتھ لیڈرشپ کا انتخاب کریں۔ مجھے یقین ہے کہ جس طرح پہلا مرحلہ 1 جنوری کو نوجوانوں نے کامیاب بنایا اور 1.5 لاکھ سے زائد نوجوان یہ 30% یونین کونسلوں میں نکل کر انہوں نے اپنے یوتھ لیڈرز منتخب کیے، اسی طرح اس سے زیادہ لاکھوں کی تعداد میں یوتھ لیڈرز نکلیں گے اور اپنے یوتھ لیڈرز کا انتخاب کریں گے۔ مجھے یقین ہے کہ نوجوانوں کا یہ اعتماد ہوگا تو 12 فروری یوم انقلاب بنے گا۔ نوجوانوں کا یہ اعتماد ہوگا تو 12 فروری یوتھ ریولوشن کا ایک دن بنے گا اور اس سے اقبال اور قائد کی پاکستان کی تعبیر کے لیے ایک نئے انداز سے نوجوانوں کا سفر شروع ہو جائے گا۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کی آبادی 19 کروڑ ہے، جس میں سے 13 کروڑ نوجوان ہیں۔ یہ اکثریت میں ہیں، یہ تعلیم یافتہ ہیں، یہ باشعور ہیں، یہ ملک کی سیاست کے اندر کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، یہ قومی معاملات کے اندر اپنا رول چاہتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہماری روایتی سیاسی جماعتیں اور موروثی سیاستدان نوجوانوں کو قومی معاملات اور ملکی سیاست کے اندر کوئی رول ادا نہیں کرنے دے رہے ہیں۔ نسل در نسل چند چہرے ہیں، نسل در نسل چند خاندان ہیں جو پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر مسلط ہیں،
جو قومی سیاست اور ملکی معاملات کے اوپر مسلط ہیں، اور جنہوں نے پاکستان کو تعلیم سے، بجلی سے، امن سے، ترقی سے، انفراسٹرکچر سے اور عزت و وقار سے محروم کر دیا ہے۔ ان موروثی سیاستدانوں اور ان روایتی سیاسی جماعتوں کے پاس نوجوانوں کے لیے کوئی پروگرام نہیں ہے۔ ان لوگوں نے گزشتہ 70 سال میں نوجوانوں کو تعلیم کے بجائے جہالت دی ہے، اور نوجوانوں کو بے روزگاری کا تحفہ دیا ہے، نوجوانوں کو ڈرگ کلچر، کرائم کلچر اور ویپن کلچر دیا ہے، اور آج پاکستان کے اندر کتب خانے اور لائبریریاں نوجوانوں کے لیے موجود نہیں ہیں، سپورٹس گراؤنڈ اور سپورٹس فیسلٹیز نوجوانوں کے لیے موجود نہیں ہیں۔ یہ نوجوانوں کے لیے ان روایتی سیاسی جماعتوں اور ان موروثی سیاستدانوں کا کردار ہے جو گزشتہ 70 سال میں رہا ہے۔ جے آئی یوتھ نوجوانوں کا پلیٹ فارم ہے، اور جے آئی یوتھ نوجوانوں کو یہ موقع دے رہی ہے کہ وہ ملکی معاملات اور قومی سیاست میں اپنا کردار ادا کریں۔ یہ کتنی افسوس کی بات ہے کہ اس وقت جدید ترین اعداد و شمار کے مطابق 60 لاکھ نوجوان نشے کے عادی ہیں۔ ہماری جو نشے کی عادی آبادی ہے، یہ اقوام متحدہ کے 41 ممالک سے زیادہ بڑی تعداد کے اندر ہے، یعنی ہماری صرف نشیوں کی تعداد اقوام متحدہ کے 41 ممبر ممالک کی آبادی سے زیادہ ہے۔ یہ ہمارے حکمرانوں کے لیے شرم کی بات ہے، اور یہ ہمارے حکمرانوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے کارکردگی ہے جو گزشتہ 70 سال میں انہوں نے انجام دی ہے۔ اس لیے ہم ان صورتحال کو بدلیں گے، نشے کے خلاف، ڈرگ کے خلاف، ویپن کے خلاف اور کرائم کے خلاف نوجوانوں کو منظم کریں گے، اور نوجوانوں کو تعلیم، صحت اور پاکستان کی تعمیر اور ترقی کے لیے آگے بڑھائیں گے۔ جماعت کا یہ نعرہ ہے، جے آئی یوتھ کا نعرہ ہے کہ نوجوان سے حکمران، اب نوجوان ہی قوم کے حکمران بنیں گے۔ جماعت اسلامی کا نعرہ ہے کہ ساتھ ہو جوان تو آگے بڑھے گا پاکستان۔ یہ نوجوان پاکستان کا انجن ہے، اور یہ انجن حرکت کرے گا۔ اس انجن کو قومی معاملات اور ملکی سیاست میں کردار ادا کرنے دیا جائے گا تو پاکستان آگے بڑھے گا۔ جے آئی یوتھ کا نعرہ ہے، جماعت اسلامی کا نعرہ ہے کہ یوتھ از اور پاور، یوتھ از اور اسٹرینتھ، یوتھ از اور فیوچر۔ یوتھ ہی طاقت ہے، یوتھ ہی ہماری قوت ہے، یوتھ ہی ہماری مستقبل ہے، اور اب یوتھ کے ہاتھ میں ہی قومی معاملات اور ملکی سیاست دیے جائے گے۔ اسی کے نتیجے میں اقبال اور قائد نے جس پاکستان کا خواب دیکھا تھا وہ شرمندہ تعبیر ہوگا۔ ایک ایسا پاکستان جو اقبال اور قائد کے خوابوں کی تعبیر ہو، جس میں لوڈ شیڈنگ نہ ہو، جس میں ہر بندہ اپنے چھت کا مالک ہو، جس میں ہر بچے کے لیے تعلیم ریاست کی ذمہ داری ہو، جس میں صحت کی سہولیات عام ہوں، جس میں انصاف بکتا نہیں ہو، جس میں قانون کی حکمرانی ہو، اور جو مقروض نہ ہو، استعمار کا غلام نہ ہو، ایک آزاد، باوقار اور خود مختار پاکستان ہو۔ جدید ترین اسلامی فلاحی ریاست کے قیام کے لیے نوجوان انشاءاللہ جے آئی یوتھ کے پلیٹ فارم پر منظم ہوں گے، اور ان منتخب یوتھ لیڈرز کی قیادت میں ہم پاکستان کو اقبال اور قائد کے پاکستان بنائیں گے۔ میں تمام نوجوانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ نکلیں، آگے بڑھیں، اور ہر یونین کونسل کو ایک نئے پاکستان کی تعمیر کے لیے مورچہ بنا لیں، بڑھ چڑھ کر یوتھ ممبرشپ کرائیں، تمام نوجوانوں کو جے آئی یوتھ کا ممبر بنائیں، آگے بڑھ کر کاغذات نامزدگی جمع کرائیں، اور یوتھ لیڈرز بننے کے اس موقع سے فائدہ اٹھائیں، اور یوتھ لیڈر بن کر، جے آئی یوتھ کا ممبر بن کر پاکستان کی تعمیر کے لیے، پاکستان کی ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ انشاءاللہ ان نوجوانوں کے ذریعے سے ہم ایک یوتھ ایجنڈا دیں گے کہ جس میں یوتھ کو پاکستان کی تعمیر، عوام کی خدمت کے لیے کیسے کام میں لایا جائے گا، یہ یوتھ ایجنڈا ہم انشاءاللہ دیں گے، اور ہم ایک چارٹر آف ڈیمانڈ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو دیں گے کہ نوجوانوں کی یہ مطالبات ہیں، یہ اکثریتی طبقہ ہے، یہ پاکستان کا مستقبل ہیں، یہ ان کے مطالبات ہیں، ان مطالبات کو آپ حل کریں گے، اگر نہیں کریں گے تو یوتھ نکلے گی اور اپنے ان مطالبات کے حل کے لیے پولیٹیکل سٹرگل کو آگے بڑھائے گی۔ اور انشاءاللہ 16 اپریل کو گرینڈ یوتھ کنونشن ہوگا، جس میں پورے خیبر پختونخوا سے لاکھوں نوجوان شریک ہوں گے اور عہد کریں گے کہ ہم اسلام کے پاسبان بنیں گے، پاکستان کے محافظ بنیں گے، پاکستان کی ترقی اور پاکستان کو اقبال اور قائد کے خوابوں کے مطابق جدید ترین اسلامی فلاحی ریاست بنانے کے لیے اپنی جوانی اور اپنی شباب اور اپنی صلاحیتوں کو کام میں لائیں گے اور کردار ادا کریں گے۔ میرے نوجوان بھائیوں، پاکستان کی قیادت آپ کی منتظر ہیں، پاکستان کے عوام آپ کے منتظر ہیں،
مستقبل آپ کا منتظر ہے، انقلاب آپ کا منتظر ہے. آگے بڑھیے، جے آئی یوتھ کے ممبر بنیے، یوتھ لیڈر بنیے، اور جے آئی یوتھ اور جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے سراج الحق کی قیادت میں اسلامی پاکستان اور خوشحال پاکستان کے خواب کو شرمندہ تعبیر کیجیے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.